کیا ادا کیا آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے یہ کسی کو نہیں پتا تھا سوائے مریم نواز اور نواز شریف کے. ان کا بھائی جو ہے نواز شریف کا وہ پریزیڈنٹ تھا پارٹی کا, اور وہ دوسرے دھڑے سے تعلق تھا اس کا, ٹھیک ہے, مفاہمتی گروپ سے تعلق تھا. ہم تو مزاحمتی اور مفاہمتی کہتے تھے, آپ لوگوں نے ہی نکالا تھا شاید. تو وہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن شام کو, اور آئی ایس پی آر چیف ٹی وی پر آ کے کہہ رہے ہیں محمد زبیر آئے تھے اور آرمی چیف سے انہوں نے 2 بہت لمبے بہت گھنٹوں تک ملاقاتیں کی, اور ایک میں فیض حمید بھی تھے, جنرل فیض حمید. Now and he's right کہ I'm embarrassed. People are asking me, you are the president of the party, what is happening? اچھا پارٹی جو تھی وہ اس طرف جا رہی تھی ووٹ کو عزت دو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس, اوکے, اینڈ ہیئر از دا اسپوکس پرسن ہو از گوئنگ. اچھا میں اس وقت اسپوکس پرسن نہیں تھا سوری, سو میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں. تو جب یہ اتنی گڑبڑ ہو گئی, یہ نہیں کہنا کہ ہم نے کہا تھا, خود اپنا کہنا کہ میرے تو وہ پرانے دوست تھے, اپنے پہ لے لو. تو پارٹی نے مجھے رگڑ کے رکھ دیا. احسن اقبال صاحب نے مجھے شوکس نوٹس دے دیا کہ آپ کی ممبرشپ کیوں نہ ختم کی جائے, جو آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا, کروڑوں لوگوں کا دل آپ نے دکھایا ہے یہ میٹنگ کر کے. میں مریم نواز کو کہہ رہا ہوں, نواز یہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں یار اس کو چھوڑو. سر کتنی ملاقاتیں ہوئی تھیں؟ 2. ایک 27 اگست 2020 کو اور دوسری 7 سپٹمبر 2020, یعنی کہ 10 دن میں 2 ملاقاتیں. مریم نواز نے یہ بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب باجوہ کے پاس محمد زبیر کو کوئی پیغام لینے یا دینے کے لیے نہیں بھیجا. اگر ایسا ہے تو پھر یہ ساری موو کیسے ہوئی, آپ کا چینل کیسے قابل عمل آیا؟ دیکھیں میں جنرل باجوہ کو بہت عرصے سے جانتا تھا, جی, مطلب بہت اچھے طریقے سے ریفرنس ہے ان کے ماموزاد انجم وڈائچ, آپ کے کلاس فیلو, آپ کے دوست. انہی کے گھر تو میں رہتا تھا. جب ہم اپوزیشن میں آئے 2018 میں, تو تھرو آؤٹ آئی یوز ٹو اسٹے دیئر. اور میں ایک دفعہ بھی, چاہے وہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہو, یا اریسٹ میاں نواز شریف کو کیا ہے جب مریم نواز کو کیا ہے, یا اس کے بعد جو بھی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, آئی نیور ایور میٹ جنرل باجوہ. اس کا ریزن یہ تھا کہ پارٹی ایک ڈسپلن ہے, اور میں سمجھتا تھا کہ ہماری پارٹی از آن دا رائٹ, اور ہمیں اگر پارٹی نہیں چاہتی تو میں ان کے ساتھ خوشگپیاں نہیں لگانا چاہتا. ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں ہی از partially or mainly responsible for the state of affairs of the party and its leadership, then I should not be on a friendly terms. نہ ہی میں ان کے ساتھ لڑائی. ان کے بیٹے کی شادی بھی ہوئی 2019 میں, and I was invited, and I was myself and شاہد خاقان were the only 2 جو ان کی شادی پر نہیں گئے. اس لیے نہیں گئے کہ بھائی اس وقت نواز شریف جیل میں بیٹھا تھا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم وہاں جا کے ڈھول سب پارٹی کے کہنے پہ کر رہے تھے, اور پارٹی ڈینائل موڈ کے اندر تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ملاقات بھی ہمارے کہنے پہ نہیں کی. سر کیا یہ بات درست ہے کہ جناب باجوہ سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز پہ سے کراس ہٹایا گیا, اور جو ایک غیر اعلانیہ ان کے اوپر پابندی تھی ان کو اس کے وہ ختم کی گئی, اور پھر سے ان کو مین اسٹریم میڈیا میں دوبارہ کوریج ملنا شروع ہوئی؟ تو یہ بالکل حقیقت ہے. اور میاں صاحب کا بھی نہیں, میاں صاحب کا تو نہیں, میاں صاحب کا تو دیکھیں اسٹوری ایسی تھی کہ میاں صاحب واز سائلنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. جب اگست 27 کو ملاقات ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ بالکل خاموش تھے لندن میں. جی, انہوں نے بات شروع کی ہے کرنا جب یہ ناکام ہو گئے بات چیت, اور پی ڈی ایم بنا, جو پی ڈی ایم بنا تقریباً 20 سپتمبر کو. کیا یہ سب ایسے ہی ہوا جو عمران خان لنڈن پلان کے حوالے سے بتایا کرتے تھے, ایسے ہی ہوا تھا یہ سب؟ دیکھیں ایک تو مجھے کوئی لندن پلان کا یہی تھا نا کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے, میاں صاحب کو لایا جائے. ضرورت کیا ہے, دبئی پلان کیوں نہیں بن سکتا, لاہور پلان کیوں نہیں بن سکتا, کیا مشکل کیا ہے؟ جو وہ بتا رہے تھے عمران خان ہوا وہی نہیں. مجھے دیکھیں ایک سیکنڈ, ابھی میں نے کسی سے جا کے ملنا ہے 4 لوگوں سے 5 لوگوں سے, کل میں گیا اسد کیسر, محمود اچکزئی وغیرہ, ہم چھپ چھپا کے میٹنگ کر سکتے ہیں, یا ہوتی ہیں نا, کیوں نہیں ہوتی ہیں میٹنگ. میں جب آرمی چیف سے ملنے گیا تھا, اگلے 20 دن کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی, کانوں کان خبر نہیں تھی. جی, تو کیوں نہیں خبر ہوئی تھی؟ اس لیے نہیں خبر ہوئی تھی کہ آپ اگر سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں تو لندن جانے کی کیا ضرورت ہے. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بھی میں میرا اپنا پرسنل آئی ایم اے وٹنس, لندن میں جتنی آپ کے اوپر نظریں ہوتی ہیں نا, جو بھی پاکستانی سیاستدان وہاں جاتے ہیں, وہاں بندوبست بہت اچھا تگڑا بندوبست ہے وہاں پہ. بہت پکا ہے. ملک احمد خان کا اس سب میں کیا کردار تھا؟
ملک احمد خان اس وقت بالکل بھی نہیں تھے. ایکچولی وہ بہت کلوز ہیں جنرل باجوہ سے. ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں بہت اچھے. بہت اچھے دوست ہیں, فیملی ٹرمز. تو وہی پیغام رسانی بھی لنڈن میں وہ بھی کیا کرتے تھے اور تو کر ہی رہے تھے. جب ووٹ آف نو, دیکھیں مجھے کوئی فیکٹس نہیں پتا, سو بٹ آئی نو کہ لیٹر آن 2021 میں اراؤنڈ دا ٹائم جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی پلیڈ اے رول. آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا, تو کیا سازش تھی؟ ہم بظاہر تو وہ آئینی طریقے سے گری تھی. آئی تھنک موسٹ ان پی ٹی آئی ٹوڈے وڈ تھنک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل بیٹل کرنا چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں اس کا حق ہوتا ہے کہ جی وہ کوشش کرے کہ اپنی حکومت کو بچائے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جسٹ آن دا بیسس آف ووٹ آف نو کانفیڈنس لیتے اور اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کرتے, تو میرا خیال ہے کہ ہی وڈ ہیو بین فار بیٹر آف. ریزائن نہ کرتے نیشنل اسمبلی سے, وہ تمام اقدامات نہ اٹھاتے. غلطیاں تو ہوئی ان سے, غلطیاں تو ہوئی ہیں. تو وہ دیکھیں نا, اب آپ سوچیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے عمران خان اپوزیشن میں آ جاتا, سو واٹ, ایٹ بیسٹ سوری ان دا ورسٹ کیس سینیریو 16 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے الیکشن کا, اور آپ اپوزیشن میں ہوتے. کوئی حکومت جو ہے انکمبنٹ حکومت کو دوسرا ٹرم لینا آج کل تھرڈ ورلڈ میں امپاسبل ہوتا ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے اتنی مشکلات آپ عوام کے لیے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں, اور معیشت کے حوالے سے آپ خود سوچیں کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو جب وہ 2023 اگست میں یا اکتوبر میں الیکشن میں جاتے تو 38% انفلیشن ہوتی. ویسے ہی پی ایم ایل این کا تو بتا نکل چکا ہوتا. آپ ضرور اس کو دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز ایکسجریٹ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک جب بات کرتا ہے تو تھوڑا بہت کیا بہت زیادہ ایکسجریٹ کرتا ہے, اور اسی سے سمپتھیز کریٹ ہوتی ہیں کہ جی آپ اس میں اس حد تک کہ جی ایکچولی سازش ہوئی ہے. سازش ہوئی نہیں, کوئی امریکی سازش کا جو راگ پھر الاپتے ہیں پی ٹی آئی, کوئی سازش نہیں ہے. نہیں سازش دیکھیں, کوئی کچھ دیکھیں, پینٹاگون تھا اس میں شامل نہیں, پینٹاگون نہیں تھا شامل, وائٹ ہاؤس نہیں تھا, یہ تو کبھی الزام نہیں لگا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, کانگریس میں کوئی بھی نہیں تھا. جو پلرز ہیں یو ایس پالیسی کے, اس میں سے کبھی بھی پی ٹی آئی نے الزام نہیں لگایا کہ یہ شامل. سائفر حقیقت تھا, سائفر مجھے وہ نہیں پتا, بٹ اس میں بالکل وہ چوائس آف ورڈز تھے, they were inappropriate, they were undiplomatic, and Pakistan had the right to protest. مطلب اس میں وہی ساری باتیں تھیں. اظہار کرنا کسی بھی ڈپلومیٹ کے لیے, ایون اگر وہ بہت سینئر نہیں بھی تھا, کہ جی ہم, اس کی خواہش بالکل کلیئر تھی کہ وہ they did not want Imran Khan to remain in power. That was very bad. بٹ اس کو امریکن حکومت کی سازش, میں نے کہا نا, پینٹاگون, وائٹ ہاؤس, کانگریس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جب ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے تو پھر سازش کون؟ مطلب لیکن سائفر میں وہ باتیں تھیں جو عمران خان ہمیں بتاتے ہیں سب کو, پوری قوم کو, وہی باتیں تھیں. اگین وہ بات ہے وہی لندن پلان والی. بھائی کیا ضرورت ہے, آپ نے فارمولا بنانا ہے نا جو دونوں کے لیے ایگری ہو کہ جی یہ اس کی حکومت کا تختہ کرنا ہے. کیسے کریں گے جی, اب وہ آپ چھوڑ دیں ہمارے پر, ہم یہ دو پارٹیز کو, اور 20-22 وہ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو سندھ ہاؤس میں رکھا تھا, بائی دا وے اس میں بھی میں آئی ایم اے وٹنس, وہ جو 20-22 ممبران تھے نا, وہ اس سے 1 سال پہلے سے پی ٹی آئی سے تنگ آ چکے تھے. اون چودھری جو ہیں, اون چودھری نے میرے سے رابطہ کیا تھا. اچھا, 1 سال پہلے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا, اور اس نے کہا تھا, اس نے مجھے ڈنر پر بلایا تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ جی ہم بڑا تنگ ہے. اچھا وہ تو تنگ تھا, وہ ظاہر ہے, اور یہ ملک ریاض نہیں, راجہ ریاض فیصل آباد کے تھے, اور جہانگیر ترین کا ایک گروپ تھا, ایم این ایز اور ایم پی ایس کا, جو پی ٹی آئی سے تنگ تھا اور چھوڑنا چاہتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بار بار کہا, تو میں جب میسج دے رہا تھا جن لوگوں کو, پھر میں نے حمزہ شہباز کو, بیکاز حمزہ از اے اسکلفل پلیئر ان چیزوں, میں نے حمزہ کو کہا تھا یار وہ میرے سے بار بار کر رہے ہیں, تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر حمزہ کی ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں. اچھا زبیر صاحب, جناب باجوہ عمران خان کے اتنا خلاف کیسے ہوئے؟ چونکہ دیکھیں جناب باجوہ اور جناب فیض حمید کے اوپر تو الزامات تھے کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں لائے ہیں, پھر دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو توڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں زبردستی یا مجبوراً شامل کیا, پھر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کرا کے لے کے آئے. تو وہ کب خان صاحب کے اتنا خلاف ہو گئے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. دیکھیں پالیٹکس میں کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے ساری عمر کے لیے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو آئی ایم شیور جنرل باجوہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. اس پہ بہت زیادہ جو انحصار کرنا شروع کر دیا تھا جنرل فیض حمید پر, تو
جنرل فیض حمید ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر سیکنڈ ٹرم کے اینڈ پر ہی وانٹیڈ ٹو بی دا چیف. اس میں کوئی خراب اس میں کوئی سازش نہیں ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی دا چیف. اینڈ آئی تھنک میرا تھنکنگ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے. اچھا. تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو ان کی قربتیں ہیں جنرل باجوہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کی, اور جس کی وجہ سے پی ایم ایل این پی وی پی بہت زیادہ ناراض ہیں سو آن سو فورتھ, تو میں بیلنس آؤٹ کروں اپنی پالیسیز کو. کیونکہ جب میں جنرل باجوہ سے ملا تھا تو میرا جو ایک اگر آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں بہت کنسرنس ہیں کہ جو آپ نے رول پلے کیا ہے 2018 سے پہلے, اور جنرل شجاع پاشا اور یہ سارے جو تھے جو بعد میں حقیقت سب نے بتائی کہ کر رہے تھے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا وہ گلے شکے ہمارے اپنی جگہ, بٹ ویل فورگیٹ اٹ. اگر آپ ابھی بیچ میں سے ہٹ جائیں, عمران خان حکومت میں ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پی ٹی آئی پاور میں, ہم اپوزیشن میں ہیں, جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں وہ ہمارے ساتھ کیا کریں وہ کرنے ہمیں آپ چھوڑ دیں کرنے کے لیے. آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, آپ بیرکس چلے جائیں, اور بڑا فیئر ڈیمانڈ ہے نا. اور انہوں نے کیا, اور ہمیں اچھا یہ معصومیت میں what I was asking کہ آپ اگر یہ اچیو کر لیں تو حکومت گر جائے گی. بیکاز ان کا انحصار جب عامر لیاقت نے کہا کہ جی ہمیں فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اور آج ووٹ ڈالنے نیشنل اسمبلی میں, تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو گئی تھی. کیا کہا جناب باجوہ صاحب نے اس بات پہ آپ کی؟ آپ نے کہا نا ہمیں میدان میں چھوڑ دو اور ہٹ جائیں, سائڈ پہ ہٹ جائیں. ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا. وہ چاہتے تھے کہ جب کوئی پاکستان میں اردوغان آ جائے گا تو وہ چھوڑ دیں گے. جنرل فیض حمید کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان کا کردار کیسا تھا آپ کے خیال میں؟ کیا وہ جنرل باجوہ سے بہتر تھے؟ آئی تھنک ہی ہیڈ اے نیگیٹو رول. اور میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ جب ان کے اوپر الزامات لگے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں کبھی مسئلے کو سولو کرنے نہیں چاہتے. جی. ہم اگر یہ دیکھیں کہ وہ پاورفل بنے کیوں تھے, اتنے پاورفل بنے کیوں تھے, کیا آج پوزیشن ڈفرینٹ ہے؟ اگر آپ کسی شخص کو, یو ایس کا بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دی ورلڈ, اس کے اوپر بھی بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. کانگریس ہے, کانگریس اگر اس کو چاہے تو امپیچ کر کے باہر نکال سکتی ہے. جوڈیشری ہوتی ہے, چیکس اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے نا ایک جمہوری ملک میں. یہی تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو آج رونا ہے کہ بھائی اگر آپ عدلیہ آزاد نہیں ہے, اگر آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے, اگر الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے, تو چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ناکارہ سسٹم ہے. تو ناکارہ سسٹم ہے نا سر, جب کوئی پاور حاصل کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا اس وقت. نہیں تو وہی تو میں کہتا ہوں نا کہ 2 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے کسی چیز کو بھی ریزالو کرنے کا, جو ہم نے اپنے مینجمنٹ میں سیکھا. ایک تو یہ ایشو ہو گیا یار اس کو, لیکن کیا ہم نے انشور کیا جب جنرل فیض حمید پر یہ الزامات لگے کہ پاکستان میں آئندہ کسی کے پاس اس قسم کی پاور نہ ہو, ان چیکڈ پاور نہ ہو, کیا ہم نے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی افغانستان میں جو حالات خراب ہوئے جب طالبان نے قبضہ کیا ہے افغانستان میں, تو وی ور فائن ود اٹ. اوبیسلی ہماری نیشنل پالیسی کا حصہ تھا کہ طالبان کسی طرح سے واپس آئیں. لیکن وہ جو فیض حمید صاحب وہاں پہنچے کابل, اور وہ جو چائے کا کپ پی رہے تھے, اور وہ جان بوجھ کے انہوں نے تصویریں اور ویڈیو ریلیز کروائیں, دا ویسٹ واز ایبسلیوٹلی لیوڈ ود اٹ, اسپیشلی امریکہ. وہ ان کا تو یہ تھا کہ ایک ارینجمنٹ ہے جس میں پاکستان واز ٹو ہیلپ کہ وہ آہستہ آہستہ ٹیک اوور کریں گے اور ایکسٹ کرنے کا موقع ملے گا امریکہ کو. اور سڈنلی اب وہ جو وکٹر نہیں پرانے زمانے میں پہنچتا تھا, جب قبضہ ہو جاتا تھا نا کسی ملک میں, ایجپٹ پر قبضہ ہو گیا یا پیلسٹائن پر, تو جو رولر ہوتا تھا نا وہ پھر پورے پومپ اینڈ شو کے ساتھ ہاتھیوں کے اس جلوس میں اور سب میں آتا تھا, اور پھر اس کو ریسیو کیا جاتا تھا. یہ ہے سر. کیا یہ بات درست ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان, آپ کے خیال میں عمران خان اور جنرل فیض حمید مل کر جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کا راستہ روکنا چاہتے تھے؟ اگین میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے اگین جو میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی, تاحیات لیکن اب ایکسٹینشن آفر کی خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اس وقت میں, کیا کرنا چاہیے تھی؟ خان صاحب نے خود کہا ہے یہ تو انٹرویو میں آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ پی ایم ایل این نے ان کو آفر دیا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن, تو ہم نے کہا ہم آپ کو دے دیتے ہیں تاحیات. اب یہ خود بتائیں نا, اسد کیسر صاحب اس پہ معافی مانگ رہے تھے قوم سے کہ جی ہمیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے, تو یہ خوش آئند ہے. پھر
خوش آئندہ ہے, بالکل خوش آئندہ ہے. یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کمٹ کرنا چاہیے. جنرل عاصم منیر اور عمران خان کا آپ کے خیال میں یہ معاملہ کب خراب ہوا؟ کیا اس وقت میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور انہوں نے بشرا بی بی کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے بتایا, یا وہ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد معاملات خراب ہوئے زیادہ؟ میرا خیال ہے تمام چیزیں ہیں جو پروسیس کا حصہ ہیں, جس میں عمران خان کی جو پولیٹکس ہے آفٹر مطلب نومبر 2022 جتنی شدت سے انہوں نے پولیٹکس کی ہے, شدت سے مطلب میں بالکل ان کی اس سے ایگری کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا کہ کوئی نیگوسیشنز, جس سے آج کل بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بہت سے ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ بھی, جی پی ٹی آئی والے اگر عمران خان اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں اور سوشل میڈیا وہ بند کر دیں, بھائی وہ اگر وہ کر دے گا بند تو وہ تو ویسی پالیٹکس میں ختم ہو جائے گا. عمران خان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان نہ کسی کورٹ جا سکتا ہے اپنے انصاف مانگنے کے لیے, نہ الیکشن کمیشن کا جا سکتا ہے, نہ پارلیمنٹ جا سکتا ہے, کہیں بھی نہیں, سارے دروازے پر. ایک چیز اس کے پاس ہے اور وہ اس کے کروڑوں سپورٹرز ہیں. اگر اس نے اپنا وہ ایسٹ بھی کھونا ہے نا تو وہ والی پالیٹکس کرنا بند کر دے جو لوگ سب بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے. عمران خان بالکل حق پر کھڑا ہے, عمران خان سچائی پر کھڑا ہے. آئی تھنک آئی ول بی ویری ڈسپوائنٹڈ کہ اگر وہ ڈیل کر کے باہر آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر آئیں, میں چاہتا ہوں وہ جلد از جلد باہر آئیں, ابھی آئیں. کیسے آئیں گے؟ اپنی سچائی ثابت سر کیسے آئیں گے آپ بتائیں نا. یہی تو مطلب اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں لوں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عنقریب باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر باہر آئیں گے تو پالیٹکس ہوگی نا. کوئی اور پریشر ہو, انٹرنل کنٹرڈکشن. سر اس وقت اپوزیشن آپ کو نہیں لگتا کہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے؟ آپ دیکھیں جتنی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کالیں دی ہیں ساری فلاپ ہوئی ہیں. ابھی یہ 5 اگست کا دیکھ لیں, آپ 14 اگست کی انہوں نے کال دی ہے. زبیر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کالز ہوتی ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں وہی اگین اٹس اے میٹر آف اسٹریٹجی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کالز, ایک تو فریکوینسی اس کی بہت رکھی, جو نومبر 26 والی تھی اس سے پہلے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہوئی تھی جی, اس سے پہلے کوئی 2-3 مہینے پہلے اس سے ہوئی تھی. پہلی جو کی تھی مئی 25 کو 2022 کو, دیٹ واز ٹو ارلی. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے. اور دوسرے جو مجھے اختلاف ہے, اگر میں ان کے فیصلہ سازی کا حصہ ہوتا یا ہوں, ہر چیز میں اسلام آباد نہیں سب کو بلاتے ہیں. آپ اگر ایک کوئی بھی آپ سکسیسفل آپ احتجاج دیکھیں یا جو جس نے ہیلپ کیا کسی بھی رجیم کو گرانے کے لیے, ایوب خان کے خلاف لے لیں, وہ جگہ جگہ ہو رہے تھے, پنڈی میں بھی ہو رہے تھے, ڈھاکہ میں بھی ہو رہے تھے. اسپیسیفک جگہ نہیں تھی کہ جب آئیں گے سارے اکٹھے, بھائی ایک تو آنا ہی از امپاسبل, پھر وہ ٹھہریں گے کہاں؟ مطلب فزیکل مینجمنٹ آف آل آف دیٹ تھنگ. یہ جو دھرنے کا پتہ نہیں کہاں سے ہمارا کانسیپٹ ایک آ گیا ہے کہ وہی ایک سکسیس.